الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات محترام اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج کی یہ رمضان کی ساعات میں یہ مبارک مجلس اختتام قرآن مجید کی مجلس ہے. تراویح میں ہمارے مولانا ظہیر صاحب کے ساتھی نے 9 راتوں میں قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس طرح سینے میں محفوظ ہو جانا اور اس طرح زبان سے جاری ہو جانا، ورنہ یہ وحی الہی کا ہم لوگوں کو اتنی آسانی سے پڑھ لینا. اس لیے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن، کہ میری شان رحمت جب متوجہ ہوتی ہے تو کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، ورنہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھتے. الرحمن علم القرآن، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع میں وحی شروع ہوئی تو قرآن مجید نے کیا تسلی آپ کو دی کہ آپ ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے تھے، وہی اترتی تھی، آپ ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتے اور پڑھنے کی کوشش کرتے کہ میں بھول نہ جاؤں، میری زبان سے کوئی لفظ رہ نہ جائے. تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ زبان نہ ہلائیں جلدی کرنے کے لیے. ان علینا جمع و قرآن، ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں بھی جمع کرنا اور آپ کی زبان پر بھی جاری کرنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ اس آیت مبارکہ پر غور کریں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر سے 2 وعدے فرمائے کہ آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمے ہے. معلوم کہ سینے میں جمع ہونا اور زبان پر جاری ہونا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ان کی مدد سے تھا. اللہ کے پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی کوئی فکر نہ کریں، ہم جمع کریں گے آپ کے سینے میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت مل گئی کہ امت کے سینے میں جمع ہو رہا ہے اور امت کی زبان پر جاری ہو رہا ہے. اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اس کام کے لیے دے دیا. اور ساتھ فضیلت بھی بتا دی کہ من قام رمضان
جو رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ 3 وعدے بخاری شریف کی حدیث میں آتے ہیں، 3 وعدے، اس کو ایک سیدھا کر دو میری طرف رکھ۔ 3 وعدے، من صام رمضان نمبر 1 جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایمان نمبر کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ، جذبہ ایمانی سے رکھے، اتنی ضرورت نہیں بس پھر سے آپ کو جذبہ ایمانی کے ساتھ، کوئی اور وجہ نہیں ہے، ایمان کا جذبہ کہتا ہے میں روزے رکھتا ہوں اور ثواب کمانے کے لیے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ من قام رمضان، یہ رات دن کا، یہ دن کے عمل پر مل گیا، اب آ گیا رات کا عمل۔ من قام رمضان، اب رات کو تم قیام کرتے ہو تراویح میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک خود تراویح پڑھائی اور اتنی طویل تراویح پڑھائی کہ عشاء کے بعد سے شروع کر کے سحری کے وقت پر مکمل، لیکن 3 دن پڑھائی، کیونکہ اگر اللہ کا پیغمبر ہمیشہ پورے مہینہ پڑھتے تو ہم پر فرض ہو جاتا، مشکل ہو جاتا، مسافر کو بھی پڑھنی پڑتی، مریض کو بھی پڑھنی پڑتی۔ اب مسافر کے لیے چھوٹ ہے، اگر وہ سفر میں گیا ہے اس کو اگر تراویح نماز نہ پڑھ سکا تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اگر یہ فرض ہو جاتی، واجب ہو جاتی تو صلاۃ وتر کی طرح ہر حال میں پڑھنا پڑتا۔ امت پر شفقت کے لیے آپ نے ایسا کیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل ہر وقت چاہتا تھا کہ دربار الہی میں کھڑے رہے، پوری رات گزار دیتے تھے۔ ایک آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات گزار دی، ان معذب و ان العباد، اللہ اگر تو عذاب دے تب یہ تیرے بندے ہیں تو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے۔ امت کا خیال آیا، پوری رات پیغمبر سلام اسی آیت کو دہراتے ہوتے تھے، اللہ یہ تیرے بندے، تو تیرے بندے ہیں تو اپنے تو سزا دے، کہا جاتا ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو غفور الرحیم، تیری شان بہت بلند۔ تو آپ کا تو مل جاتا تھا، لیکن آپ نے امت کا خیال سے یاد رکھا، کتنی ایسی چیزیں جس میں پیغمبر فرمایا لولا مخافت امتی، اگر میری امت پر مجھے خوف نہ ہوتا، میری امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں چیز تو ضروری کر دیتا، لیکن مجھے خوف ہے ان سے ہوگی نہیں اور دربار الہی میں پکڑے نہ جائیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دے دیا، آپ نے واجب اور فرض قرار دے دیا، اس لیے 3 دن پڑھائی، یہ رات ہے 3 دن پڑھانے کا، ورنہ آپ پورے مہینہ پڑھاتے، اس لیے سنت مؤکدہ ہو گئی۔ جس طرح فجر کی 2 رکعتیں ہیں جو سنت ہے، جس طرح ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، انسان اگر مقیم ہوتا ہے تو اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں اور 2 کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، جس طرح یہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مسافر ہے تو اس کو اس میں گنجائش ہے، کیونکہ 12 رکعت نے فرمایا من صابر علی 12 رکعتا، فرمایا صبح سے رات تک جو 12 رکعت پڑھے گا، فرمایا کہ 12 رکعت پڑھے گا جنت کی اس کے لیے بشارت دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو 3 دن تک آپ نے خود پڑھائی اور اتنی طویل پڑھائی۔ رمضان کا رمضان، رات کو کیا کرنا ہے؟ تم نے تراویح کا قیام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، جی اللہ تعالیٰ نے 40 سجدے بڑھا دیے میرے دربار میں، 40 سجدے، سجدوں کی مزید تمہیں اجازت ہے، اور ایسی اجازت نہیں دی بلکہ کہا یہ وہ طریقہ ہے جو میرے محبوب نے کیا ہے، گویا کہ تم تراویح پڑھو گے میرے محبوب کے عمل کو اپناؤ گے، اور جو رسول اللہ کے راستے پر چلے گا وہ جنت سے چلا گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو جس عمل کو رسول اللہ اپنی سنت قرار دے دیں، اللہ اکبر، اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ اس راستے پر چلے۔ یاد رکھو پیغمبر سلام کے راستے کی چھوٹی سی سنت ہو، اس کے مال پر ہزاروں کروڑوں لفظ آ جائیں، اس سنت کے نور کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ رسول اللہ کا سلام راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ ایک اللہ والے تھے، ایک آدمی اس سے بدگمان رہتا تھا، یہ بھی ایک مرض ہے، شیطان ایک مرض ڈالتا ہے، نیک لوگوں سے علماء صلاح سے بدگمانی کرتے،
گھر بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، تحقیق ہوتی نہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ آج کل دجالی فتنے، دجالی فتنوں کا کام ہی علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے دور کرو۔ یعنی اسی طرح یوں سمجھ لے کہ جس چشمے سے جا کے پانی پی کے زندہ رہنا ہے، اسی چشمے کو کہہ دو یہ زہریلا ہے، تو کیا بنے گا؟ بتائیے، مرے گا نا؟ مرے گا؟ اور تحقیق ہے نہیں، کوئی تحقیق نہیں۔ اور تحقیق ہم کرتے بھی ہیں دو لوگوں سے جن کو خود کوئی تحقیق نہیں، یعنی اندھوں سے کرتے ہیں، یار راستہ بتاؤ، اندھا راستہ بتائے گا تو مجھے بتاؤ، اندھا جو راستہ بتائے گا تو راستہ بھی اندھا ہی ہوگا، بولو۔ بے شک۔ جس طرح دو اندھے ایک دوسرے کا بازو پکڑ کر چلے تو پتہ کیا ہوگا؟ اگر اکیلا ہو اندھا تو وہ بھی بچ سکتا ہے، لیکن دو اندھے ہو، ایک گلے میں گرے گا، دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ گرے گا نہیں گرے گا؟ بولو۔ پوچھتے ان کو جو اندھے جن کو خود راستہ پتہ نہیں، جن کو خود دین کا پتہ نہیں، الف سے بے ان کو نہیں آتی، سورہ اخلاص ان سے سننا، سورہ اخلاص نہیں آتی، جنازے کی دعا ان کو نہیں آتی۔ مجھے یاد آیا ایک پرانا قصہ، یہ جو نیا نیا جس وقت یہ کالج کھلا تھا، آپ کا میڈیکل کالج، قائد اعظم میڈیکل کالج بھاولپور، ان دنوں میں ہمارے بھائی ڈاکٹر جمیل صاحب یہاں پڑھتے تھے، میں بنوری ٹول کراچی پڑھتا تھا، میرا آنا جانا یہیں سے بھاولپور سے ہوتا تھا، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اور ان کا پرنسپل صاحب تھے، وہ بہت دیندار آدمی تھے، تبلیغی جماعت کے آدمی تھے، وہ تھے کراچی سے تعلق تھا، تو ان کی یہاں تقرری ہو گئی تھی۔ تو اب یہاں کے جو لوگ تھے، اب یہاں جو افسران اس زمانے میں تھے، آج 30 سال پہلے کی بات ہے، اب تو اللہ کا شکر ہے ماحول بدل گیا، ہر جگہ پر نیک لوگ ہیں، ہر جگہ پر داڑیوں والے بھی ہیں، ہر جگہ پر حافظ ہیں، بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر حافظ قرآن بیٹھے ہیں، اللہ کا بہت فضل ہے۔ اس وقت ماحول عجیب تھا، اس وقت تو اللہ معاف فرمائے سائنس کے استاد مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جی کیا فرشتوں کو یہی کام رہ گیا کہ یوں کرے یوں کرے یوں کرے، استغفر اللہ، کلاسوں میں ایسی باتیں ہوتی تھی۔ اور ڈاکٹر ڈارون کا نیا نیا نظریہ آیا تھا، ہر بندہ، ہر سائنس کا جو طالب علم تھا بس اسی کو رٹتا رہتا تھا کہ انسان بندر کی اولاد ہے، انسان بندر کی اولاد ہے، کیونکہ ڈاکٹر ڈارون کہتا تھا انسان بندر سے پیدا ہوا، انسان بندر کی اولاد ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ جی ڈاکٹر ڈارون کہتا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، ہم نے فرمایا کہ ہمیں کیا اختلاف ہے، وہ بندر کی ہو کسی کنجر کی ہو، لیکن ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، وہ ہوگا، ہم تو نہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، پہلا باپ ہمارا آدم علیہ السلام ہے، دوسرا نوح علیہ السلام ہے، ہم تو نبیوں کی اولادوں میں سے، انسان تو ہے ہی نبی کی اولاد۔ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی اپنا نسب بیان کر سکتا ہے، تمہیں کیا اختلاف ہے؟ اگر کوئی کہا میں کنجر کی اولاد ہوں تو آپ کو کیا جھگڑا ہے؟ کوئی خاصا اس کو تم نے بڑا بنانا ہے، مغلیہ بادشاہوں کے ساتھ اس کا نسب لگانا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ کہہ رہا تو ٹھیک ہے، وہ کہتا میں بندر کی اولاد ہوں، بہت اچھا۔ تو یہ حالات تھے، وہ بیچارے نئے نئے دیندار آدمی تھے، تو ان کو جب بھی میٹنگ ہوتی تو لوگ بہت تنگ کرتے تھے، وہ افسران، وہ کہ جی آپ کو تو کسی مسجد میں ہونا چاہیے تھا، آپ پرنسپل بن گئے کالج میں، اور آپ کو تو جی یہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو جی جو ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے تھا، ملا کی دور مسجد تک، جیسے کہتے ملا کی دور مسجد تک۔ مجھے کسی دوست نے کہا، میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا میں سب سے افضل جگہ مسجد کی ہے، تو وہ ہے کہ ہماری دوڑ دنیا کی سب سے بہترین جگہ کہے گا اللہ سب سے افضل جگہ تو ہماری دوڑ کی، لوگ بھی کہتے تھے، سب مذاق اڑانے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا، بولو بھائی تم یہ کہتے تھے، پھر جوتے بھی کھائیں گے اور ہمیں تو فضائل ملیں گے بھائی، مسجد تو سب سے اونچی جگہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے اونچی جگہ مسجد ہے اور سب سے بدتر جگہ بازار ہے، جہاں پر چوری ڈاکے اور جھوٹ اور فرار پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ خیر وہ ایک مولانا صاحب سے ملے، انہوں نے کہا میں تو بہت پریشان ہوں، جب بھی میٹنگ ہوتی ہے لاہور وغیرہ میں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں سارے۔ مولانا صاحب نے اس کو کچھ گر کی باتیں سکھائی، مولانا صاحبان کے پاس بڑے گر ہوتے ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے، اگر کرے تو بڑے بڑے پٹکے جاتے ہیں، انہوں نے جناب ان کو گر سکھا دیا۔ اب اگلی دفعہ جب وہاں گئے وہی ہو آج ہی مولانا صاحب آ گئے جی، صوفی صاحب آ گئے جی، مؤذن صاحب آ گئے جی، امام صاحب آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا یار تمہاری شادیاں ہوئی؟ تو ساری شادی ہوا، ہمیں تو پوتے بعد کے ہیں، نواسے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو آج غسل کے فرائض ہو جائیں کتنے ہیں اور وضو کے فرائض ہو جائیں، آج اسی پر مذاکرہ ہو جائے۔ اب سب اپنی پگڑیں ڈھاکنے لگ گئے، ایسا کبھی تک نہیں کیا۔ ان کا یار یہ تو بڑی خطرناک بات ہے،
تو میرے دوستو بات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحبان یا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے علوم جن کے قلوب میں ڈالتا ہے ان کو یہ دنیا کی سمجھ معمولی بات ہے۔ تو کیا بات ہو رہی تھی بولو بھائی؟ تو اللہ والے کا جو ہے وہ بدگمان ہوتا تھا ان سے، جیسے لوگ بدگمانی کرتے ہیں۔ تو کہتا تھا یہ یوں ہے وہاں یہاں ہے۔ اس نے ایک دن خواب دیکھا، کوئی شخص نے خواب دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مجمع آپ کے پیچھے جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور یہ آدمی بھی بھاگ رہا ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ یہ تلاش کر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کہاں رکھے، میں آپ کے قدموں پر قدم رکھ کے چلوں، ڈھونڈتے وہاں رکھتے وہاں رکھتے۔ تو وہ بات سے گزرا تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر یہ ڈھونڈتا رہے گا تو پہنچے گا کبھی، سلم کو آگے جا رہے ہیں اور یہ ویسے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جب اس مقام پر پہنچا جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو حیران ہو گیا کہ وہ اللہ والے رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہے اتباع سنت، رسول اللہ کے راستے پر چلنے کی فضیلت ہے کہ دیکھنے میں بظاہر وہ راستہ لمبا ہو لیکن وہی راستہ رسول اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں من قام رمضان تراویح کی نماز دی رات کو، جس میں 40 سجدے ہمیں دے دیے۔ یہ سجدہ سنت کا سجدہ ہے، آپ جو 40 سجدے کرتے ہو اور 20 رکعت پڑھتے ہو یہ سنت کا سجدہ ہے، یہ عام نفل کا سجدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ خود فرما رہے من قام رمضان کہ جو رمضان کو رات کو قیام کرتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن سناتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات فرمائی جو لیلۃ القدر سے متعلق ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر میں جاگتا ہے، فرمایا کہ عبادت کرتے ہوئے جاگتا ہے ایمان کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ثواب کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر کا قیام بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ اب جب ایک سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دوسرے عمل سے پھر درجات بلند ہوتے ہیں، درجات بلند۔ ایک آدمی کا گناہ نہ ہو اور وہ ایسا کام کرے جس سے گناہ بخشے جائیں اور اس کے گناہ نہیں ہے، صغیرہ سے ختم ہو گئے، گناہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی عمل پر اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو گناہوں کو نیکی میں بدل دیتی میرے دوستوں۔ تو یہ ایسا عمل ہے، یہ قرآن مجید کے رات کو تراویح میں پڑھنے پڑھانے کا عجیب عمل ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا سب سے افضل عمل کس انسان کا ہے؟ فرمایا حال اور مرتحل کا، اس مسافر کا عمل سب سے اونچا ہے جو سفر کر کے کہیں رکے اور پھر سفر شروع کر دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کا نبی آپ ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ فرمایا اس سے مراد قاری قرآن ہے جو نماز میں یا ویسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور منزل بہ منزل رکتے ہوئے چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب بناس پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں رکتا نہیں ہے بلکہ الحمد پڑھ کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو پڑھ لیتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا، اگر تو 30 سپاروں کا طویل میں نے سفر کیا ہے لیکن میرا بھی دل نہیں بھرا، میں دوبارہ سورہ بقرہ سے اپنے سفر کی ابتدا کی بنیاد رکھتا ہوں۔ اور فرمایا اس کا عمل تمام اعمال سے افضل۔ اللہ یہ ہمیں اس رمضان میں مہیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عطا فرماتے ہیں۔ تراویح کی نماز میں بھی پڑھنے والا بھی سننے والے بھی قاری قرآن میں عمل کر رہا ہے۔ آج قرآن ختم ہوا ہوگا، سنت کیا ہے کہ والناس پر پہنچ کر رکو نہیں، دوبارہ الحمد سے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لو۔ یہ جو ہم پہلا رکوع پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ حدیث ہے کہ یہ وہ مسافر ہے جس نے طویل سفر کر کے بھی کہا اللہ دل نہیں بھرا، اگرچہ بہت لمبا سفر کیا ہے، میں تھک بھی گیا ہوں لیکن نہیں، میں دوبارہ اپنے سفر کی بنیاد رکھتا ہوں، اپنا جذبہ تجھے دکھاتا ہوں، اگرچہ میں اپنے عمل میں کمزور ہوں لیکن میں اپنا جذبہ دکھاتا ہوں۔ اور یاد رکھو اللہ جذبے پر فیصلہ کرتے ہیں کہ کمزور عمل بھی ہو انسان کے جذبات پر عطا فرماتے ہیں۔
اس کا جذبہ کیا تھا، کس جذبے کے ساتھ اس نے کام کو کیا ہے۔ پیغمبر السلام اعلان کرتے ہیں تبوک کی جنگ میں کہ چندہ دو، صحابی گھر جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے چندہ دینے کے لیے، بولا گھر تلاش کرتے ہیں، نہ چارپائی ہے، نہ بستر ہے، نہ کپڑا ہے، کچھ بھی، ریت ہی ریت، مٹی مٹی، اور ان کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی آتا ہے، یا لنگی باندھی، اوپر بھی کپڑا نہیں، کیا دیں؟ لنگی رہ گئی جس سے سطر چھپا ہوا، سوچتے ہیں میں کیا دوں؟ دل میں اللہ نے بات ڈالی، یہودی کے پاس گئے، اگر رات بھر تیری باغ کی خدمت کروں، پانی لگاؤں، گوڈی کروں، نالیاں درست کروں، مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا اتنے دیر تجھے میں کھجور دوں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں ساری رات تیرے باغ میں کام کرتا ہوں۔ پوری رات کام کرتے رہے، فجر کے بعد اس نے کھجوریں دی، وہ اپنی اس لنگی کے پہلو میں باندھ کر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے جو ساری رات میں نے محنت کر کے میں لایا ہوں، کیونکہ مجھے چندہ دینا تھا، تو آپ نے اپنے ہاتھ میں کھجوروں کو لیا اور میں بخیل واہ 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 واہ، اور ایسے کر کے آپ نے اس ڈھیر پر ڈال دی جو منوں اور ٹنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی میں، اس پر ڈال کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اخلاص کی وجہ سے سب بھی قبول فرما لیں گے۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں چند ڈھیر کھجوریں، لیکن جذبے کی پیغمبر سلام نے قیمت اللہ نے جذبے کی لگائی۔ جذبہ کیا ہے؟ یہ قاری قرآن اپنا جذبہ بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ میں نے قرآن میں مکمل کر دیا لیکن میرا دل نہیں بھرا، میں دوبارہ شروع کرنا۔ یہ سنت ہے، آج جن تک قرآن ختم کرے الحمد کے ساتھ پہلے رکوع پڑھ لیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ میں دوبارہ سفر شروع کر رہا۔ سب سے افضل عمل اس کا ہے، جب امام کا افضل عمل ہے تو مقتدیوں کا بیٹھا ہے، کیونکہ جیسا امام کی نماز ہوگی ویسے مقتدی کی نماز ہوگی۔ اسلام نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرو، بلکہ ایک روایت میں تو عجیب آتا ہے، من صلی خلف تقی، من صلی خلف عالم تقی، جو متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کانہ صلی خلف نبی، گویا کہ کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی، کتنا اجر ملتا ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنے علماء کو، متقی علماء کو، اللہ والوں کو، ربانی علماء کو انبیاء بنی اسرائیل قرار دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ نے میری امت کے جو علماء ہیں ان کو اللہ تعالی نے مقام عطا فرمایا، کیونکہ رسول اللہ کے کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسی مہینے میں قرآن اتارا ہے۔ رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہمیں یہ ایسی ہے جیسے ابھی آم کا موسم آ جائے گا یا ابھی تربوز کا موسم شروع ہو گیا ہے اور ہم تربوز نہ کھائیں، ہم آم نہ پورے سیزن میں کھائیں، ہم سے بدقسمت کون ہوگا؟ کوئی کہے کہ یار تم پاکستان میں رہتے ہو، بابل نگر میں رہتے ہو، وہاں سنا ہے پنجاب میں تو آم بہت ہوتے ہیں، تم نے آم کہا یار مجھے تو آم کھانے کی فرصت نہیں ملی۔ کہا کہ کیسا بدقسمت ہے یار، ہم لوگ تو انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں آم ملے۔ میں ایک بار انگلینڈ گیا، لندن میں کافی پہلی دفعہ جب میرا جانا ہوا تو بھی کیا لے کر جائے، تو کسی دوست نے کہا یار وہاں آم نہیں ملتے، تو آپ آم لے جاؤ۔ تو میں آم کی 2-3 پیٹیاں لے گیا جہاں سے، تو چھوٹے چھوٹے آم انور ریٹول جس کو کہتے ہیں وہ لے گیا، کیونکہ بڑا آم تو ایک ہی چڑھے گا تو وہ تو وزن ہی پورا کرا دے گا، تو وہ میں لے گیا۔ تو وہاں گیا تو وہ پیٹیاں جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی، ایک پیٹی ٹوٹ گئی، اس کی آم بکھر گئے۔ تو میں حیران ہو گیا، جب میں اپنے سامان کے لیے آیا تو جو ٹوٹی ہوئی آم سے ماشاءاللہ انگریز صاحبان خوب چوس رہے تھے اور کچھ لوگ تعریف کر رہے تھے بڑی بڑی۔ جب میں آیا تو مجھے ہاتھ پر لگا، میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، جب جو ہے یہ کھا لو، جو پیٹی بھی بچے میں دوستوں کو لے جاتا ہوں۔ میں نے دوست کو جا کر کیا تو دوست نے کہا 2 آم فی فیملی میں دیے، سب شکر گزار ہیں آپ کے کہ ماشاءاللہ آپ نے آم گرا دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آم کا سیزن آئے اور ہم آم نہ کھائیں، رمضان کا مہینہ آئے اور ہمیں قرآن نصیب نہ ہو، ہم سے بدقسمت کون ہوگا؟ کیونکہ یہ قرآن کا سیزن ہے۔ شہر رمضان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے۔ پیغمبر السلام پر پہلی وحی 24 تاریخ کو، 24 رمضان والوں کو پہلی وحی آئی۔ آپ ربیع الاول کے مہینے میں غار حرا میں گئے، 6 مہینے کے بعد
24 رمضان مبارک کو پہلی 5 آیات لے کر جب اسلام سلام آئے، لیلۃ القدر تھی، لیکن بعد میں لیلۃ القدر دوسرے راتوں میں چلی گئی، 7 راتوں کے اندر چلی گئی، لیکن پہلی وحی 24 کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ بتائیے جو مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن اس سے ہوا، اور اللہ نے تعارف رمضان کا قرآن سے کرایا ہے، اس مہینے میں ہمیں نہ قرآن سننے کا موقع ملے، نہ قرآن پڑھنے کا موقع ملے، ہم سے پڑھ کر بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے زمانے میں سب سے افضل ذکر ہی تلاوت قرآن ہے۔ جب ٹائم ملے تلاوت کرو، جب ٹائم ملے تلاوت کرو، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، باقی دنوں میں خاص اوقات ہے جس میں نزول رحمت ہوتی ہے، جس کو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا، وَالصَّيْبُ بِالْغُدْوَةِ الرَّوْحَةِ وَالشَّيْءُ مِنَ الدُّلْجَةِ، فرمایا صبح سے فائدہ اٹھاؤ، شام سے فائدہ اٹھاؤ، رات کے ساعات سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی 3 اوقات کو رسول اللہ فرمایا۔ جو نزول رحمت کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، جو فجر کا وقت ہے، اس وقت انسان نزول رحمت کا ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے کہ اشراق تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، کتنے اس کے فضائل بیان کیے۔ شام کا وقت ہے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اور رات کا وقت ہے، آخری چھٹا حصہ یعنی آدھی رات کے بعد سے نزول رحمت ہوتا ہے۔ اللہ آسمانی دنیا پر آ کر آوازیں لگاتے ہیں، ہے کہ معافی طلب کرنے والا، ہے کہ رزق طلب کرنے والا، ہے کہ بیمار شفا طلب کرنے والا میرے دربار میں آئے، میں اس کو دینے کو تیار ہوں۔ لیکن رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، اس کی ہر ساعت میں نزول رحمت ہے، جو پیر ہو، رات ہو، شام ہو، صبح ہو، کوئی بھی گھڑی ہے، رحمت تھم 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 تھم۔ اب جس وقت قرآن کھول لو گے، ذکر کرو گے، دربار کھلا ہوا ہے، جس وقت دعا کرو گے دعا دربار کھلا ہوا ہے۔ یہاں کو ٹائم میں خود نہیں، 24 گھنٹے جنت سجی ہوئی اپنے جو ہے مکینوں کا انتظار کرتی ہے، کب میرے مکین آئیں گے۔ فرشتے آواز لگاتے، یا باغ الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، یا باغ شر اقبل، اے شر کو طلب کرنے پیچھے ہو جا، تیرا سیزن نہیں ہے، یہ خیر کا سیزن ہے، جس کے میرے مرشد فرماتے شاہ کی مقصد صاحب پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی عزت نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ آج اللہ نے سنگ در دیا، جب جس وقت مانگو گی دربار کھلا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو خاص قرآن کا مہینہ ہے، یاد رکھو اس کا قرآن سے خاص تعلق ہے، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اس مہینے میں قرآن مجید سے 3 کام کرو، نمبر 1 قرآن سے خصوصی تعلق پیدا کرو، زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، زیادہ وقت اس میں لگاؤ۔ نمبر 2 گناہ سے بچو۔ نمبر 3 دنیاوی معاملات میں دل کو تشویش میں مبتلا نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ اگر یہ 3 کام کر لو گے، 11 مہینوں میں قرآن کی تلاوت نصیب رہے گی، 11 مہینوں میں گناہ سے بچتے رہو گے، 11 مہینوں میں دنیاوی معاملات ایسے پیش ہی نہیں آئیں گے جس سے تمہاری تشویش پیدا ہو۔ لیکن اس 1 مہینے میں بند کر لو، پریشان نہ ہو۔ لوگ اس میں پریشان ہو گے، دفعہ باہر 1 مہینے کے لیے بھول جانا تھا، کچھ بھی نہیں ہے، ادھر منہ میں تو ڈالنے لگا تجھے، ہاں وہ پریشان ہو رہا ہے۔ یہ تشویش کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ تم تشویش پیدا کرو گے، ابھی تشویش سے نکلنا سکو۔ مجھے بتاؤ، ٹھنڈے پانی میں ایک آدمی اترا ہوا ہو، ٹھنڈے پانی میں، اور کہا مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، اپنے سوچ سے وہ اپنے آپ کو گرمی میں سمجھ رہا، تو اس کو کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی؟ بولو۔ اور گیا بھی ہو ادھر چترال کی طرف گیا، چترال کے پانی میں نہانے لگا، ہمیں چھلانگ ماری، ایسے لگا جیسے جسم ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ٹھنڈا اتنا جسم جم گیا جیسے برف میں جمتا، اسے ٹھنڈے پانی گئی جی مجھے گرمی لگ رہی، چلو اپنے جذبات کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہہ رہا مجھے گرمی لگ رہی، تو اس کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ رمضان کا رحمت کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس میں دل کو تصویر میں مبتلا کر لگا، میرا بھلا لگا، میرا بھلا لگا، میرا بھلا لگا۔ یہ تشویش کا وقت ہے نہیں، یہ نزول رحمت اوپر دیکھو، اس وقت نیچے نہیں دیکھو، وہاں سے کیا آ رہا ہے، نیچے دیکھو کیا پیش آ رہا ہے، اور میں تو سدا پیش آتے ہیں، لیکن اس کی برکت کیا ہے؟ یہ بات حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا نے لکھی، میں معمولی بات نہیں ہے، معمولی کہنے والا بندہ نہیں ہے، اس مہینے میں
جس نے اپنے دل کو تشویش سے بچا لیا. اور میرے مرشد فرماتے تھے جس نے اس مہینے میں گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور قرآن مجید کا تعلق پیدا کر لیا، 11 مہینوں کے لیے 3 نعمتیں مل جائیں. قرآن کی نعمت، گناہ سے بچنے کی نعمت، اور دنیاوی طور پر سہولتیں ہوتی جاتی ہیں. اب تمہارے ہاتھ میں دنیا کے پریشان تھے نا، اس کی سہولت یہی ہوگی، یہ وقت مولا سے لگانے کا ہے. رات کو قیام کا ہے، دن کو روزے کا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا کام ایسے جی میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، میں بہت مشکل ہوتی، گرمی بہت ہے. اور میاں چھوڑ دو، روٹی اللہ نے دینی ہے، تمہارے کام سے روٹی ملنے والی نہیں ہے. غلط سمجھتے ہیں ہم لوگ، ہمارے کام سے روٹی ملتی ہے، کام سے روٹی نہیں ملتی. اور کام سے روٹی ملتی تو سب کی دکانیں کامیاب ہو جاتی، سب کے کاروبار کامیاب ہو جاتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ایک کا کامیاب ہے، دوسرے کا ناکام ہے. ایک کی کھیتی ٹھیک ہے، دوسرے کی کھیتی صحیح نہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک ہی چیز کرنے والوں میں ایک کو فائدہ اور ایک کو نقصان ہو رہا ہے. تو معلوم کہ دینے والی ذات کوئی اور ہے، یہ اسباب نہیں دے رہے ہیں. یہ تو پلیٹیں ہیں، پلیٹ میں مولا ڈالتے ہیں. پلیٹ خود کوئی چیز پیدا نہیں کرتی. جس طرح غریب کا کچکول جو ہوتا ہے اس میں خیرات کرنے والا ڈالتا ہے، کچکول میں کوئی چیز پیدا جو ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر ہی پیدا کر لیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بس انتقال تو بہت مختصر بات کروں گا، پھر بھی لمبی ہوگی، میری پیٹھ میں تھوڑی تکلیف بھی ہے. دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم آمین. آپ یہ 3 کام کرو، قرآن مجید سے تعلق پیدا کرو. جو تراویح کر رہی ہے نہیں کہ اب 10 روزہ پڑھ لی تو قرآن بھی چھوڑ دو، میاں اور جگہ پڑھنا شروع کر دو. تراویح پڑھو، یہ نہیں کہ تراویح چھوڑ دیتے لوگ، یہ 10 کے بعد تراویح غائب نہیں بھی، ایسا نہیں ہے. کیونکہ من قام رمضان سے پورے رمضان کا قیام ہے، یعنی 1-2 دن 10 دن 11 دن. یہ تو اچھا ہوا کہ ایک سنت پوری ہوگی، کیونکہ قرآن مجید تراویح میں سنت ہے اور 20 رکعت پڑھنا الگ سنت ہے، دونوں الگ الگ سنت ہیں. تو چلو ایک سنت تو اللہ نے پوری کرا دی، لیکن نہیں کہ تراویح چھوڑ دو. قرآن سے اور تلاوت کثرت سے تلاوت کرو، یہ وظیفہ ہے. لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے. یہ پیغمبر سلام نے خود بھی فرمایا کہ اگر ذکر کرنا چاہو تو کلمہ طیبہ استغفار کا ذکر کرو، دعا کرنا چاہو تو اللہ سے جنت مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو، اور تلاوت قرآن کیونکہ ان سے لگی ہے قرآن. رمضان ہے وہ جس کا قرآن ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اور دوسری چیز گناہ سے بچو، گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو، آنکھ کو بچاؤ، زبان کو، کان، یہ موبائل فون کو کچھ دیر کے لیے دور رکھو. اور ساتھی جھگڑوں میں مت پڑو، کون جیتا کون ہارا، ہمیں ان سے کیا ہے، وہ جیتے ہاریں گے تو اپنے لیے جیتے ہاریں گے. ہم خواب اپنی زبانیں خراب کر کے اپنی نیکیاں ان کو دے رہے ہیں. یعنی لیڈر کے خلاف نعرہ بھی فلانا برا ہے اور نیکی بھی دے رہے ہیں، روزے جیسے اور قرآن جیسے. کیسے بے عقل سے لوگ ہیں. بولو بھائی غیبت کرنے والا اور کسی بات کرنے والے کی مثال ایسے ہے، حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں جیسے توپ میں رکھ کر اپنی نیکیاں بھیجا ہو. توپ میں رکھا، ایک نیکی لندن گئی، ایک نیکی امریکہ گئی، ایک نیکی مکہ گئی. جس کے جہاں کے لوگوں کی تم غیبت کرو گے تمہاری نیکی وہاں گئی. اور ویسے اب ان کے خلاف بھی مردہ باد، یہ کیسا مردہ باد ہے، نیکی بھی تمہارے لیے آ رہا ہے. بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، چھوڑ دو. اپنے اپنی فکر کرو. قبر میں پوچھا من رب تیرا رب کون، ان پوچھا جائے گا تیری پارٹی کون سی ہے. کسی جگہ سوال کہو بھائی مولانا جوید صاحب کو سوال ہے کہ ماں پارٹیوں کا تیری پارٹی کون ہے، ماں جماعتوں کا تیری جماعت کون ہے. نہیں کوئی بھی نہیں ہے. من ربو کا رب کون ہے، ماں دینوں کا دین کیا ہے. یہ پوچھو تمہاری پارٹی کا منشور کیا ہے. یہاں پر ٹھیک ہے جب وقت آتا ہے اس وقت نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو ووٹ دے دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر اپنی اس مبارک ساعت کو گواؤ. یہ تو بہت ہی تکلیف ہے اس بات کی کہ ایسے مبارک ساعت میں اس قسم کے جھگڑے شروع ہو گئے کہ پوری قوم چھلانگ مارے ہوئے. ہمیں حالانکہ اوپر سے مولا رحمت نازل کر رہے، ہم کسی اور کام کو پڑے ہوئے ہیں. اور تشویش سے قلبی سے بچو. زمانے میں کاروباری تشویشات، جھگڑے فساد، اپنے دل کو خالی کر دو، مولا سے دل لگاؤ. انشاءاللہ اس کی برکت سے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں، سارا کام ختم ہو جائے. ہمارے ایک دوست تھے، ان پر حج فرض ہو گیا. میں نے کہا حج پہ جاؤ بھائی. کہا جی وہ جی میری بیٹیوں کی شادی باقی، میرے بیٹوں کی شادی باقی. اور میں نے کہا بھائی جس کے فضل سے کام ہونے ہیں اسی کے گھر جا رہے ہیں بھائی.
خیر میری مان کر چلے گئے، واپس آئے، ساری شادیاں ہو گئی، سارے کام ہو گئے، حیران ہو گئے، آج تک کہتے حیران ہوتے کہ یار آپ نے تو عجیب نسخہ بتایا۔ میں نے کہا بھائی جس نے سارے معاملات درست کرنے ہیں، اگر اسی سے میرا آپ کا تعلق ہو جائے تو سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ اس لیے تشویشات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، مولانا کے اور ساتھیوں کے تلاوت قرآن کو اور آپ لوگوں کے پیچھے پڑھنے کو اور آج جو باتیں ہوئی مجھے رات کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو قبول فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔ حاجی عطا اللہ صاحب، حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ کی بے حساب مقصد فرمائے۔ سنارا بازار میں بھائی شفقت صاحب کا نصیحتی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ بھی وہ وصولی ہو جائے۔ اور یا معید پڑھا کرو، یا معید 135 بار ہر نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اچھی سبیل پیدا فرماتا ہے۔ بس یہ گناہوں سے بچنے کی بس ہمت سے بچا جائے گا۔ جب ہمت کرو گے انشاءاللہ تو بس آہستہ آہستہ گناہ کی کڑواہٹ ظاہر ہو جائے۔ اور بھی بہت سے دوستوں نے بچے دی ہیں، اللہ سب کی حاجات پورا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما انت صلى على سيدنا كما تعلم وقل بنا كما انت رسول لك تعلم الدعاء والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقفا كواقف الوليد یا اللہ اور زہیر صاحب حضرات کے قرآن مجید تعلیم مکمل کرنے کو قبول فرما، اللہ پڑھنے والوں کو پڑھنا قبول فرما، سننے والوں کو سننا قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آنات لیل آنات نہار قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کا خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرما۔ قیامت کے دن یا اللہ روزے کو اور قرآن کو ہمارا سفارشی فرما، اللہ روزے کو قرآن کو ہمارا سفارشی فرما۔ یا اللہ دن میں یا اللہ پورے اہتمام سے روزہ رکھنے، رات کو پورے اہتمام سے قیام اللیل چلنے یا اللہ توفیق عطا فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما، ملک و ملت کے درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، اللہ پاکستان کے چلتے چپے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق کے خاص نصیب فرما، اس مبارک مہینے کی طاعات سے اور اس کی برکات سے محروم نہ فرما۔ ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو یا اللہ اس کی مبارک یا اللہ طاعات سے مستفید فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو مستفید فرما، پورے مسلمہ کو مستفید فرما۔ یا اللہ غیر مسلموں کو بھی مبارک مہینے کی برکت سے ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو پورے عالم میں عام اور تام فرما۔ یا اللہ عام اور تام فرما۔ یا اللہ یہ جو جھگڑے سب ختم فرما۔ یا اللہ جھگڑے سب کو ایمان پر قلب واحد کی طرف سب کو فرما، ایسی محبت ایسا تعلق سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر بہاول نگر پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کے چپے چپے پر عافیت پیدا فرما، اور یا اللہ چپے چپے پر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کو تو محفوظ فرما، ہمارے شہر کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دینی خدام کی حقوق کو بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ عافیت کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہاں پر سب دوست مجتمع اس امید پر جمع ہیں قرآن مجید کی اختتام کی برکات ہم سب کو ملے، ہم سب کو برکات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ذریعے ہمارے گھر والوں میں جہاں جب واپس ہم جائیں ہمارے گھروں میں برکات کو منتقل فرما، ہمارے اولاد میں برکات کو منتقل فرما۔ یا اللہ پورے شہر میں برکات کو عام فرما۔ یا اللہ جہاں بھی
تراویح میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، عافیت کے ساتھ سب کی تکمیل فرما، اللہ کی عافیت نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق روٹی میں برکتیں نصیب فرما، ہر ساری تشویشات سے میں محفوظ فرما، تمام تشویشات سے میں محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے دل کو اے اللہ اپنی محبت سے معمور فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور فرما، پیغمبر السلام کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت فرما، عافیت فرما، اور دوست کی جو بھی حاجت ہے، ماں بہن کی جو حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونے کو تو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، میرا مانگ کو بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، ماشاء اللہ. السلام علیکم.